بعد فرمایا گیا کہ زکات کا مد 8 ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 بیان کے. فقراء الفقیر الذی لا مال له, جس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کی زکات کا مستحق ہے. دوسرے المسکین, مسکین کا مطلب کہ المتعفف, ضرورت مند ہے مگر وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے, یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ کماتا تو ہے, رکشہ چلا رہا ہے. ایک کے پاس رکشہ ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں ہے, وہ فقیر ہو. ایک کے پاس رکشہ ہے, کماتا بھی ہے, محنت بھی کرتا ہے, مگر 100 روپیہ کماتا ہے, دن میں 150 روپے کا خرچہ ہے, 300 روپے کا خرچہ ہے, یہ مسکین ہے, یہ آپ کے زکات کا مستحق. 2 تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, زکات کے اوپر کام کرنے والوں کو زکات سے دیا جائے گا. وفی الرقاب والمؤلفۃ قلوبهم, نئے جو اسلام لائے ہیں, نئے جو اسلام لائے تاکہ اسلام کے اوپر جمے رہے نو مسلم لوگ. یہ دیکھا گیا کتنے کام چور ہو جاتے ہیں یہ کہ زندگی بھر یہ نو مسلم رہتے ہیں, 10 سال کے بعد بھی بولتے ہیں میں نو مسلم ہوں. ارے 10 سال گزر گیا, اب بھی نو مسلم ہے, کام چور, وہ کام پہ لگاؤ. اس طرح لوگ بیگرس کی تعداد, بھک منگوں کی تعداد اسلام میں زیادہ بڑھا رہے ہیں, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مانگنے والوں کی تعداد کم ہو, اسی وجہ سے زکات فرض ہوئی ہے. تو انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے, مسکینوں کے لیے, اس پر کام کرنے والوں کے لیے, اور والمؤلفۃ قلوب, جو نئے مسلم ہیں وہ, اور وفی الرقاب, گردن چھڑانے میں, گردن چھڑا. آج عرب دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر کتنے لوگ بند ہیں, اچھا میری طرف سے اتنی گردنیں آزاد کرنا, اللہ, اور دے کر کے آ جاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ اللہ اللہ, ایسا کرو آپ, آخرت آپ کے نزدیک. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے. حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ جی, جنہوں نے حکومت حضرت عمر کی طرح کی ہے, عمر ابن عبدالعزیز, مدینہ کا جب انہیں گورنر بنایا گیا تو شہزادے تھے یہ, ایسی خوشبوئیں لگاتے تھے, دن میں 3 4 دفعہ کپڑا پہنتے تھے, کپڑا ایک دفعہ پہن لیا تو دوسری مرتبہ نہیں پہنتے تھے, تقریباً وہ غریبوں کو دے دیا جاتا تھا. انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ, اور 40 اونٹوں پر ان کے کپڑے, ان کے ساز و سامان تعیش لدے ہوئے تھے. سارے لوگ پہلے پہنچ گئے, یہ بہت بعد میں پہنچے. کہا سارے لوگ آگے, بولے نا, میں کہا میرا سامان کدھر ہے, میرا سامان کدھر ہے؟ بولے سامان کافی ہے, دھیرے دھیرے آ رہا ہے, ہم لوگوں کو بس سامان بہت تھوڑا تھا, ہم لوگ آ گئے. بس یہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بنا دیا. کہا ایسے ہی میں قیامت کے میدان میں پہنچوں اکیلا اور میرے ساتھ سامان نہ ہو تو میرا کیا ہونے والا ہے. اور ایسی زندگی گزاری ہے انہوں نے, اللہ اکبر. کھانے کے وعدے تھے. اور جانتے ہیں ان کی بیوی فاطمہ یہ عبد الملک ابن مروان کی بیٹی ہیں, بادشاہ کی بیٹی ہیں. انہوں نے کہا تھا دیکھو اب میں وہ زندگی تمہیں نہیں دے سکتا جو زندگی میں تمہیں پہلے دیتا تھا, لہذا اگر تم طلاق لینا چاہو تو میں طلاق دے دیتا ہوں, اس لیے کہ اب وہ سامان تعیش, سامان عشرت میں تمہیں نہیں دے سکتا. وہ بھی بڑی اللہ والی تھی, بادشاہ کی بیٹی ہیں تو کیا ہو. کہا کہ نہیں, آپ جس طرح رکھیں گے میں رہوں, بادشاہ کی بیٹی ہے. اور بیٹیاں بھی, اللہ, ایک دفعہ گھر میں آئے تو بیٹیاں بات کر رہی ہیں تو منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ منہ سے ہاتھ اٹھاؤ, یا منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کیوں بات کر رہی ہو؟ کہا کہ آج کھانے میں کچھ نہیں تھا, پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہم لوگوں نے کچی پیاز کھا رکھی ہے, بات کرنے کی وجہ سے, بات کرنے پر ہم ہاتھ منہ پر اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بو آپ کو محسوس نہ ہو. ایسی تکلیف اٹھائی. مرنے سے کچھ روز پہلے کہا کہ وہ جو میں نے کفن کے لیے کپڑا رکھ رکھا ہے ذرا میرے پاس تو لاؤ, جس میں مجھے کفنایا جانے والا ہے. وہ کپڑا لایا گیا. کپڑے کو دیکھ کر کہنے لگے اے دنیا, مجھے اتنا ہی کپڑا دیا جانے والا ہے, اے دنیا تیرا زیادہ بھی تھوڑا ہے, اور تیرا تھوڑا تو تھوڑا ہے ہی. اور پھر پیٹ پھیر کر کے رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. تو بڑے عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں اس پورے سلسلے میں اسلام کے, بہت عجیب عجیب ہستیاں ہیں جو آخرت کے لیے
سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں چپ چاپ دے کر چلے آتے ہیں. میری طرف سے اتنی گردنیں آزاد. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. گردنیں چھڑا دو. جو جیل میں بند ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو رمضان میں کچھ چیزیں پہنچوا دیجیے. سہولت کی چیزیں. باقاعدہ جیلر تو اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ جا کر کے قیدیوں سے مل سکتے ہیں, کچھ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کسی کے اوپر غلط کیس ہو گیا, زکوٰۃ کے پیسے سے اس کیس کو آپ ڈیل کیجیے, دیجیے اس کو تاکہ لڑے ہو. رقاب والغارمین, کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرضہ دے دیجیے آپ. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے. یہ مت پہلے اسلامی جو جنگیں ہوتی تھی اس میں جو چیزیں دی جاتی تھی گھوڑے وغیرہ وہ مرد, یہ مت مائنس ہے میرے نزدیک, ابھی مائنس ہے یہ. اچھا آخر بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے میں یہاں وہاں, یہ اس مد میں نہیں آتا میرے نزدیک. وابن السبیل, اور اسی طریقے سے مسافر آپ کے زکوٰۃ کا مستحق آپ اسے دیجیے. یہ 8 مد ہیں. 8 مد کے علاوہ کسی اور مد میں نہیں دیا جا سکتا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے قبرستان کی باؤنڈری کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں, اس لیے کہ یہ 9واں مد ہے اور 8 ہی مد ہے زکوٰۃ کا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے مسائل پوچھے گئے. میں نے کہا کہ یہ 9ویں مد میں آتا ہے, 8ویں مد میں آتا نہیں. سونے اور چاندی, چاندی اگر 595 گرام ہے, 52.5 تولہ, 595 گرام, 595, 595 گرام ہے یعنی 200 درہم. 200 درہم, یہ ایک درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.975 اتنا ہوتا ایک درہم. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی از اکول ٹو 200 درہم, اور ایک درہم از اکول ٹو 2.975 اتنا ہوتا ہے. اور کل ملا کر کے 595 گرام چاندی اگر ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. ایک سونا 7.5 تولہ 20 دینار, اور ایک دینار یہ ہوتا ہے 4.25. اس اعتبار سے 20 دینار کا 85 گرام سونا بنتا ہے. اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو تو قیمت لگائی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. اور اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہو تو اس کی موجودہ قیمت لگا کر کے زکوٰۃ نکال دی جائے. اچھا آپ کے پاس سونا ہے. ہمارے ایک بھائی نے, دوست نے یہ سوال کیا تھا کہ شیخ ایسا ہے کہ ہمارے پاس جیسے سونا ہے تھوڑا سا ہے, تو اب یہ اس میں سے ہم پیسہ دینا چاہ رہے, تو قیمت خرید کو پیش نظر رکھا جائے یا قیمت فروخت کو؟ ارے بھائی جب آپ بیچیں گے تو کم پیسہ ملے گا آپ کو, اور جب آپ خریدیں گے تو زیادہ دینا پڑے گا آپ کو. سونار زیادہ پیسہ لگے گا اتنے کا, لیکن جب آپ فروخت کریں گے تو کم ملے گا. تو قرآن میں ہے وفی اموالہم, ان کے مالوں میں. تو جو مال آپ کے پاس ہے اسی کی زکوٰۃ نکالنی ہے, لہذا قیمت فروخت کے اوپر ہی زکوٰۃ نکالتی ہے, قیمت خرید کے اوپر نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. وفی اموالہم, ان کے مالوں میں, یعنی مال کی اضافت ہم کی طرف کی گئی, یعنی جو مال مقبوض ہے آپ کے پاس, جس پر آپ کا قبضہ ہے. ظاہر ہے کہ جس مال کے اوپر آپ کا قبضہ ہے وہ وہی ہے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے, تو قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے, قیمت خرید کے اوپر نہیں ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا. سبزی کے اوپر میں نے بتا دیا تھا, غلے کے اوپر 750 کلو ہو, 750 750 کلو ہو تو 20واں یا 10واں, 20 من میں 2 من اگر بارانی پانی ہے, اور ٹیوب ویل سے ہے تو 20 من میں 1 من. اسی طریقے سے آپ کا کچھ پیسہ بازار میں ہے جس کو آپ نے دیا ہے, جب چاہے آپ لے لیں, سال گزر جانے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی, لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے,
जब मांग रहे हाँ दे दूंगा, 6 महीने 1 साल 2 साल ऐसा टरखा रहा है, तो ये जो माल आपका जब चाहे मिल जाए उसमें से आप साल गुजर जाने के बाद तो ज़कात निकाल देंगे। लेकिन जो माल आपके हाथ में नहीं है और वो टाल मटोल कर रहा है, तो जब वो देगा तो 1 साल की ज़कात निकाल दी जाएगी, इसलिए कि वो माल आपके कब्जे में नहीं है। जब माल कब्जे में आया तो उसी 1 साल की ज़कात निकाल दी। प्रोविडेंट फंड की भी ज़कात इसी तरह निकाली जाएगी कि आपको इल्म है कि मेरे फंड के अंदर इतना जमा है, लिहाजा वो अंदाजा लगा करके कि इतना तकरीबन आ गया, या मालूम कर सकते हैं आप कि कितना उस फंड के अंदर जमा है, प्रोविडेंट फंड। आप साल गुजर जाने के बाद उसमें ज़कात। बैंक में आपका कितना पैसा है, सूद उसका तो कोई तस्वुर हमारे यहां है नहीं। आपका जो रासुल माल है, कैपिटल है, कैपिटल कितना है आप अपने बुक के अंदर देख लीजिए और उस एतबार से 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकाल दीजिए। यानी तकरीबन 1 लाख के ऊपर 2,500 हुआ ना, 2.5% के हिसाब से। बहुत कम है, बहुत कम है। 1 लाख पर 2,500 बोले कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं दे पाते हैं लोग, इतना भी नहीं दे पाते। प्लॉट का तो 99% उलमा ये कहते हैं कि आपने जो जमीनें ले रखी हैं और अगर आप किसी जमीन के ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, या कोई आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उस जमीन के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपने ले बेच के लिए खरीदी है तो साल बसाल मौजूदा कीमत उसकी लगाई जाएगी कि इस प्लॉट की कीमत इस वक्त क्या है, वो कीमत लगाई जाएगी और मौजूदा कीमत लगा करके 2.5% के हिसाब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अल्लामा अलबानी का एक फतवा है, बयान ही कर देता हूं, चलो। अल्लामा अलबानी ये फरमाते हैं कि उस प्लॉट की ज़कात नहीं होगी। क्या बोलते हैं वो कि जब वो बेचेगा, अब मैं फर्क कर दूं, एक है अमवाले साइला जो आपकी तिजोरी में है, वो तो 2.5% के हिसाब से निकालना होता है। एक है अमवाले मुस्तस्मिरा, इन्वेस्टेड मनी, अमवाले मुस्तस्मिरा, आपने इन्वेस्ट कर रखा है। जाहिर है कि आपने प्लॉट लिया है तो गोया कि इन्वेस्ट किया है, जाहिर है कि इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट करने के बाद जो नफा आएगा, जब आप प्लॉट को बेचेंगे नफा आया 5 लाख, अब इस 5 लाख के अंदर आपको ज़कात निकालनी है। कितनी? आपका दिल जो चाहे, मा तजूदो नफ्सुक, मा तजूदो बिही नफ्सुक, जितना आपका दिल कहे। एकदम कम भी नहीं, चले 1,000 ले ले, नहीं। बहरहाल इतना भी ना हो कि भाई ज्यादा लगे और इतना कम भी ना हो कि वो ज़कात लगे ही ना, फकीरों को उसमें कोई फायदा ना हो। ये अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है कि प्लॉट के ऊपर ज़कात किस तरह होगी, वो इन्वेस्टेड मनी है। वो जब प्लॉट बेचा जाएगा, जब भी बिके 3-4 साल में, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। 3-4 साल में जब वो बिका, 5 लाख आपको फायदा हो या 2 लाख, तो इस 2 लाख में से आपका दिल जितना कहे, आपकी तबीयत के ऊपर है, आप निकाल दें, ज्यादा कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। लेकिन 99% उलमा ये कहते हैं कि हर साल उस प्लॉट की मौजूदा कीमत निकाली जाए और 2.5% के हिसाब से निकाल दिया जाए।